باقی انبیاء میں سے. ویسے 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ نے جن نبیوں کا نام لے کر قرآن میں ذکر فرمایا ہے نا، ان نبیوں کی تعداد 26 ہے. لیکن چونکہ سید الانبیاء نے ہمیں حکم دیا کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، میں کسی مومن کا اپنی نبوت پہ ایمان قبول نہیں کروں گا جب تک کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں پر ایمان نہ لاؤ. اب ان نبیوں کا ہمیں نام بھی معلوم نہیں. اگر آپ تاریخ کی برگردانی کریں، جہاں تک میں کوشش کر سکا ہوں، تقریباً 85-86 انبیاء کے تذکرے تاریخوں میں ان کے نام مل جاتے ہیں. باقی نبیوں کے نام نہیں ملتے، نہ تاریخ میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں. لیکن چونکہ سید الانبیاء کا حکم ہے کہ کسی شخص کا ایمان میری نبوت پہ کامل و مکمل نہیں جب تک کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 انبیاء پر ایمان کا اظہار نہ کرو. نام نہیں معلوم، نہ صحیح. کس علاقے میں وہ نبی آئے تھے نہیں معلوم، نہ صحیح. کس قوم کے نبی بن کے آئے تھے نہیں معلوم، نہ صحیح. کتنے عرصے کے لیے وہ نبی آئے نہیں پتا، نہ صحیح. مگر اس فکر پر، یعنی 1,24,000 کی تعداد پر ایمان لانا ہر مومن مسلمان کا فریضہ ہے. کمال ہے نا عقل مسلمانوں کی. نبیوں کا نام معلوم نہیں، ایمان ضروری. نبیوں کا علاقہ معلوم نہیں، نام ضروری، ایمان لانا ضروری. نبیوں کی مدت نبوت کا پتہ نہیں، ایمان لانا ضروری. نبیوں کے خاندان کا علم نہیں، لیکن ایمان لانا ضروری. پیغمبر کے فرمان کے مطابق ان پر تو ایمان لاتے ہو، مگر نبی نے اپنے بعد جن کے نام لے لے کے بتائے، نام لے لے کے بتائے، نسب لے لے کے بتائے، خاندان کا نام لیا، باپ کا نام لیا، نسب بیان کیا، ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ان 3 نبیوں کا قرآن مجید میں بار بار تذکرہ کیا ہے. 1,24,000 مگر سید الانبیاء کو چھوڑ کر باقی 3 نبیوں کا تذکرہ قرآن میں بار بار ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام. کیوں؟ اصل وجہ تو خدا ہی جانتا کہ اس نے ان 3 نبیوں کا تذکرہ بار بار کیوں کیا. لیکن جو وجہ مابہل اشتراک یعنی مشترکہ وجہ نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم المرتبت نبی ہیں جنہوں نے اپنے دور کے جابر ترین حاکم نمرود سے ٹکر لی. موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنے دور کے ظالم ترین فرعون سے ٹکر لی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار جو نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے رومن امپائر کے ساتھ مقابلہ کیا. گویا کہ خدا کی یہ سنت قائم ہو گئی کہ جس معصوم ہستی نے بھی اپنے زمانے کے ظالم جابر ترین انسان سے مقابلہ کے ٹکر لی، اس کا تذکرہ قرآن میں بار بار ہونا چاہیے. حسین کون ہے؟ بسم اللہ. زہرا کے لال کون ہے؟ بسم اللہ. حسین بھی ابراہیم کے وارث ہے نا، وارث موسیٰ علیہ السلام ہے نا، وارث عیسیٰ علیہ السلام ہے نا. حسین نے بھی ان انبیاء کی وراثت کا حق ادا کرتے ہوئے اس سے مقابلہ کیا جو وارث نمرود ہے، وارث فرعون ہے، جو وارث رومن امپائر ہے. چونکہ حسین بادشاہ نے بھی اپنے دور امامت میں اپنے زمانے کے ظالم ترین انسان سے مقابلہ کیا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا حقدار بنا دیا. سنت الہیہ کے مطابق جیسے انبیاء کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے، ویسے وارث انبیاء کا تذکرہ بھی بار بار اور پھر خدا بندے اگر کوئی اعتراض کرے جناب وہ تو نبی تھے، نبیوں کا تو ذکر ہونا چاہیے. وہ تو انبیاء تھے، اللہ کی طرف سے ہادی بن کے آئے تھے،
ان کا تو تذکرہ ہونا چاہیے نہ میرے بزرگوں. اللہ اتنا قدر شناس ہے کہ اگر کسی حیوان نے ظالم ترین کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی خدمات و قربانیاں دی ہیں تو اللہ نے اس حیوان کا تذکرہ جو قرآن میں فرمایا. آپ کے اذہان عالی میں ہوگی وہ آیت جس میں خدا فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. مجھے قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی جو دوڑتے پیروں سے چنگاریاں نکالتے ہیں. مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ظالموں پر حملہ کرتے ہوئے اپنی ناکوں سے فراٹے بھرتے ہیں. مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی دشمن پہ حملہ کرتے ہیں. اللہ تو اتنا قدر شناس ہے کہ ایسے گھوڑوں کا فقط تذکرہ ہی نہیں کرتا بس ان کی قسمیں کرتا. پھر قرآن کی طرف توجہ فرمائیے. فقط اللہ نے اس دشمن پر حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم ہی نہیں کھائی بلکہ وہ چھوٹا سا پرندہ جس نے دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے آسمان سے زمین پہ آ کے مقابلہ کیا اللہ نے اس کے اوپر پوری صورت نازل کر دی. قرآن کیا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. جی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ جی ترمی فارسل علیہم طیرا ابابیل ان پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے. جب ابرہ یہودی نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرانے کے لیے یمن سے لشکر جرار لے کے آیا تھا جس میں عرب کے نہ دیکھے ہوئے جانور ہاتھی بھی اس کے لشکر میں شامل تھے تو اللہ نے پرندوں کو بھیجا فارسل علیہم طیرا ابابیل. ہم نے ان پر ابابیل پرندے بھیجے. لشکر. مجھے ایک بات یاد آئی اگر آپ توجہ فرمائیں تو لشکر تھا زمین پر یہ چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے تھے فضا میں. اور آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہر پرندے کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں ایک کنکری تھی. ابرہ ابن اشرم ملعون کے لشکر پر وہ پرندوں نے کنکریاں پھینکی. فارسل علیہم طیرا ابابیل. ہم نے ان پر ابابیل پرندے بھیجی اور انہوں نے کنکریاں بھیجی پھینکی. نتیجہ کیا ہوا فجعلہم کعصف ماکول. یہ اتنے بڑے جانور تھے ہاتھی اتنے بڑے بہادر لشکری تھے جو یمن سے چل کر سرزمین عرب پر بیت اللہ کو مٹانے کا ارادہ لے کے آئے تھے. اللہ فرماتا ان پرندوں نے ایسی کنکریاں پھینکی فجعلہم کعصف ماکول کھائے ہوئے بھوچے کی مانند کر دی. اس نقطے کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پرندے فضا سے کنکریاں پھینک رہے تھے یہ لشکر زمین پر تھے. آپ اٹھائیے قرآن مجید کی تفاسیر کسی پرندے نے غلطی نہیں کی. یعنی یہ پھینکی کنکری کسی بے گناہ کو نہیں لگی. کوئی کنکری ضائع نہیں ہوئی. ہاں کوئی کنکری جو ہوا سے اگر وہ پرندے ہی تھے نا کوئی انسان تو نہیں تھے جو نشانہ باز ہوں جن کی باقاعدہ مشق ہوئی ہو کہ نشانے پر ہی تم نے نشانہ لگانا ہے. جی پرندے تھے فضا سے پھینک رہے تھے. وہ کنکری ضائع بھی ہو سکتی تھی اور حاجی صاحبان جانتے ہیں کہ جب شیاطین کو وہ 3 کنکریاں 7 کنکریاں مارنی پڑتی ہیں کتنی کنکریاں ضائع ہو جاتی ہیں. جی 7 کنکریاں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو کہ اس شیطان کو لگ گئی ہیں اس وقت تک کنکریاں مارتے رہو 7 پوری کرو اور تمہاری نگاہیں گواہی دیں کہ یہ کنکری اس شیطان تک جا پہنچی ہے. وہ پرندے پھینک رہے تھے کوئی کنکری ضائع بھی ہو سکتی تھی بھگدڑ مچ گئی تھی کسی بے گناہ کو بھی لگ سکتی تھی. سوال یہ کہ کیوں غلطی نہ ہوئی. میرے برادران گرامی قدر غلطی ہوتی اگر وہ پرندے اپنی مرضی سے آئے ہوتے. خدا فرماتا فارسل علیہم طیرا ابابیل. ہم نے ان پر یہ پرندے بھیجے. یعنی خدا جس کو بھیج دے وہ غلطی نہیں کرتا.
پرندہ جو کہ معمور ہدایت بھی نہیں دشمن پر کنکری پھینکتے ہوئے غلطی نہ کرے، جس کو اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مصداق بنا کے بھیجا ایسے نبی سے غلطی کا امکان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کمال یہ ہے کہ تفاسیر اہل سنت کی تفاسیر بتاتی ہیں ان کنکریوں پر ہر دشمن کا نام لکھا ہوا باقاعدہ مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کنکری غلطی نہ کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کی طرف سے ہر کنکری پر جس کنکری نے جس دشمن پہ گرنا تھا اس کا نام لکھا ہوا بسم اللہ۔ چنانچہ وہ کنکری وہیں پہنچی جس کا نام لکھا ہوا تھا۔ توجہ فرما رہے حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک دشمن بھاگا اور وہ بھاگتا ہوا یمن اپنے وطن جا پہنچا، وہ بھاگتا رہا، پرندہ اوپر پرواز کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ اپنی مقام پہ پہنچا پرندے نے کنکری پھینکی، وہ فی النار وسقر ہو گیا۔ گویا کہ اللہ کی نگاہ میں جو قابل سزا ہو وہ جتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرے وہ سزا پا کے رہتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ایسا قدر شناس ہے کہ جس نے بھی اس دنیا میں نظام الہی میں اپنی خدمات پیش کی اللہ اس کا تذکرہ اپنی کتاب کی یا اپنے رسول کی زبان کی زینت بنا دیتا ہے۔ جب عام خدمت کرنے والے کا تذکرہ قرآن کی زینت بنتا ہے یا رسول کی زبان کی زینت بنتا ہے تو جس کو اللہ نے سیدہ شباب اہل الجنہ کا شاید یہی وجہ کہ مٹانے والے کل بھی مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، ذکر حسین کو روکنے کی کوشش کل بھی تھی۔ اب یورپ کا تو مجھے علم نہیں ہے، پاکستان میں تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس انداز میں کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور ابھی مومنین مجھ سے مجلس سے پہلے بھی ذکر فرما رہے تھے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ یہ محرم پاکستان میں خیریت سے گزاریں، کے حالات کوئی اچھے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ جس مظلوم کا ذکر ہے وہ مظلوم انشاءاللہ خود اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے، مومنین کے قدموں میں ثابت قدمی بھی عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ مٹانے والے مٹ جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ مجھے یاد ہے شاید میں نے یہاں عرض بھی کیا تھا کہ جب پاکستان میں موت کا بازار گرم ہوا تھا نا، علماء شہید ہوئے، زعماء ملت مارے گئے، ڈاکٹر صاحبان قتل کیے گئے، قوم کے بڑے بڑے سرمایہ، قوم کا سرمایہ راہ خدا میں شہید کر دیا گیا۔ دشمن نے تجزیہ کیا، مجھے وہ تجزیہ یاد ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ جب ان کے اتنے اکابرین مارے جائیں گے، بڑے مارے جائیں گے، عزاداری رک جائے گی، مظلوم کربلا کا ذکر اس کر و فر سے نہیں ہوگا جس کر و فر سے ہوتا تھا۔ خدا جانتا ہے پوری ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم نے جتنا زیادہ قتل کیا عزاداری اتنی زیادہ۔ شاید آپ کو یاد ہو پچھلے سال 21 ماہ مبارک کربلا گام شاہ پر جلوس پر حملہ ہوا تھا اور بہت سارے مومنین شہید ہوئے تھے، آپ کے ذہن میں ہوگی بات، شہید ہوئے تھے۔ اس رات دشمن کے ایک رپورٹر نے خبر دی لو جی آج کی رات ہونے والی مجالس بند ہو جائے گی کیونکہ شیعوں بہت سارے مارے گئے اور بہت سارے شہید بھی ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے۔ 21 ماہ رمضان پچھلے سال، اس سال نہیں پچھلے سال۔ اس نے کہا لو جی ہمارے ساتھیوں کو مبارک ہو کہ آج شیعہ رات کو مجلس امام کی نہیں کریں گے، لیکن صبح جب رپورٹیں سامنے آئیں تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ہم سوچتے تھے کہ آج رات مجلس نہیں ہوئی، لیکن آج رات کو پہلے سے مقابلہ 200 زیادہ مقامات پر ذکر مولا امیر ہوا۔ اس کا معنی ہے دشمن مٹاتا مٹاتا خود حرف غلط کی طرح مٹ جائے گا، لیکن نام علی اور نام حسین جیسے کل زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔